اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوبا وقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الذوب فقال ائتني بالكساء اليماني فغطيني به وأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله وقلت نعم إن جدك تحت القصاب فأقبل الحسن والقصاب وقال السلام عليك يا جد ويا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت القصاب فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي قد أذنت لك ودخل معه تحت القصاص صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصاص فدنا الحسين والقصاص وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت القصاص فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت القصاص صلوات فأقبل عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين
وقال إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت القصاء. فأقبل علي والقصاء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصاء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. ودخل علي تحت القصاء صلوات. ثم أتيتنا والقصاء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصاء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي، قد أذنت لك. ودخلت تحت القصاء فلما اكتملنا جميعا تحت القصاء أخذ بي رسول الله بطرفي القصاء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القصاء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها ومالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي العالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، فقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت القصاء
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما مما في ليالي الآن وفي جمعا من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وأبت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام ثم الله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما مما في ليالي الآن وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهمومان إلا وفرج الله هما. اللهم فرج همنا ولا مهمومان إلا وكشف الله غما. اللهم اكشف غمنا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم اقض حاجاتنا. وقال علي عليه السلام ثم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. پروردگار تجھے واسطہ رسول آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد پروردگار یہ ذکر محمد و آل محمد یہ مجلس عزا یہ ماتمداری لنگر نیاز اور افطاری کا جتنا بھی اہتمام کیا گیا یہ سارا کا سارا تحفتاً ہدیتاً بارگاہ چہاردہ معصومین علیہ السلام بالخصوص بی بی پاک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و مقبول فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اور سب کا ثواب عدیل صاحب کے بھائی ذوالفقار حیدر ان کے اور ان کے والدین مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد پروردگار شکیل حسین صاحب پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. عدیل حسین صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما. ان کے بچوں کو پروردگار دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. توفیقات خیر میں اضافہ فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار تمام کی حاجات پوری فرما. حاضرین میں جتنے بزرگان ہیں صحت و سلامتی عطا فرما. جتنے بچے بیٹھے ہیں پروردگار انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل پروردگار ہم سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ان میں جتنی بھی خامی ہیں پروردگار اپنے رحم و کرم سے درگزر فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد پروردگار
اس مسجد اور امام بارگاہ سے جتنے بھی متعلقین جو دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار تمام کی مغفرت فرما، سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، بالخصوص جو سابقہ یہاں کے جو خطیب سید اقبال حسین شاہ مرحوم مغفور، پروردگار ان کے درجات بلند فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، اور انجمن کے جو اراکین جو دنیا سے چلے گئے جن میں سید اجمل حسین شاہ مرحوم مغفور، سید انتظار حسین شاہ مرحوم مغفور، اعجاز حسین شاہ، امتیاز حسین حمدانی، اور سید ریاض حسین شاہ حمدانی، سید منظر امام مرحوم مغفور، سید علی، پروردگار ان سب کے درجات بلند فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ، پروردگار حاضرین کی جتنے مرحومین ہیں پروردگار تمام کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، پروردگار ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، بالخصوص کربلا کی زواری نصیب فرما، مسافرہ شام بی بی کی زواری نصیب فرما، آقا مولا صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نوکر و خادم میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل۔ جزاکم اللہ۔ یہ تھے خطیب ملت علامہ قلب عباس نقوی صاحب۔ دعا ہے خالق کائنات ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ بانی مجلس بیٹے شایان علی نے یہ تمام کیا ہے۔ دعا فرمائے مولا کرام بچے کے وقتوں میں اضافہ فرمائے، اور اس کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں مولا قبول و منظور فرمائے۔ اس کے والد محترم ذوالفقار عدد صاحب کے درجات متعالی فرمائے، ان کے والدین اور دیگر ان کے بھائی جو دنیا فانی سے چلے گئے ہیں مولا ان کو جوار معصومین اسلام میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آج جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کے وصال ثواب کے لیے یہ مجلس اعزا ہے، ان کے آج وصال ہوا ہے، تو ملکۃ العرب محسنہ اسلام بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب اچھے عمل کرتے ہوں گے۔ میں اپنی حاضری لگا رہا ہوں، اپنی نوکری پہ فرما رہا ہوں، آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ میں چچا ملازم صاحب، میں کوشش کرتا ہوں، اپنے بچوں کو ہم نے گھر میں تربیت دی ہے کہ وہ بچے عزادار بنائے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں۔ ہمارے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں نا، وہ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر سے کوئی دعائیں پہنچتی ہیں، کون کیا بھیجتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جب آپ افطاری کرتے ہیں تو اس وقت اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ میں اپنا عمل بتاتا ہوں، میں اپنے گھر میں اہتمام کرتا ہوں، میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، اس کو ساتھ بٹھاتا ہوں، بیٹوں کو ساتھ بٹھاتا ہوں، میں خود حدیث کے ساتھ پڑھتا ہوں، میری بیٹی دعائے توسل پڑھتی ہے، پھر ہم پورا ختم پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں، اور وہ اپنے مرحومین کو ہم ہدیہ کرتے ہیں۔ وہ جو نظر نیاز جو ہم تمام تفاری کے لیے کرتے ہیں، پہلے اپنے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر ہم افطاری کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، آپ میرے بزرگ آپ سب کرتے ہوں گے۔ اور ایک عمل میں بتا رہا ہوں، خدا کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، میں خود کرتا ہوں، یہ ایک عالمہ صاحب نے مجھے بتایا تھا، بہت اچھا عمل ہے ماہ رمضان کے مہینے میں۔ آپ صبح کی نماز کے بعد صرف 5 منٹ نکالا کریں، ایک تسبیح 3 دفعہ درود پاک ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں، یا مولا تی یا بی بی فاطمہ تو غزینی، یا مولا تی یا بی بی فاطمہ تو غزینی۔ اس میں کیا راز مضمر ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا شان بتائی ہے بی بی کے، یہ 100 دفعہ پڑھ کر بی بی کے واسطے سے دعا کیا کریں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت ملے گی، جو بے رزق ہے انہیں رزق ملے گا، جو پریشان حال ہے اس ذکر کے صدقہ ان کی پریشانیاں دور ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا، میں نے قیمتی وقت لے لیا ہے، ولیکن آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اس غم کے سوا دنیا کے غموں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ ذاکر ذریت عمران شرازی صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میں گزارش کروں گا سید الذاکرین سید ناصر عباس نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد سے آپ کو مصیب فرمائیں، ان کی آمن کریں، اپنی عبادت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدریہ،
بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات.